نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے لے کے اگلی آیاتوں تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے اور پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلی آیتوں میں صدقات، خیرات، زکوٰۃ اور اللہ کے نام پر اللہ کے راستہ میں دینے اور نیت صاف رکھنے اور یہ سب یعنی جو مال اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی جتنے بھی طریقے تھے وہ اللہ پاک نے تفصیلاً بیان فرما دیے۔ اب کچھ مالوں کے ایسے یعنی سودے جو دنیا میں ہوتے ہیں جس کو سود کہتے ہیں، سود، ربا، سودی لین دین بھی ہوتا ہے جس میں انسان کی لالچ وغیرہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں پورا رکوع جو اس میں یہ آیا ہوا ہے، پہلی آیت کی ہم نے ترجمہ کیا ہے پچھلی درس میں، تو اب اللہ پاک ربا کے بارے میں یعنی سود کے بارے میں فرماتے ہیں۔ الذین یاکلون الربا، جو لوگ کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں اٹھیں گے قیامت کو، الا کما یقوم الذی، مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو حواس کھو دیے ہوں جن نے لپٹ کر۔ ذالک بانہم قالوا، یہ حالت ان کی اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا انما البیع مثل الربا، کہ سوداگری بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سوداگری کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ اس میں اللہ پاک نے صریح فرما دیا کہ سود سے منع ہو جاؤ، ورنہ پھر قیامت میں کیا ہوگا، یعنی ایسی حالت میں قبر سے اٹھے ہو جو آدمی جس طرح پاگل ہوتا ہے، ایک تو پاگل ہوتا ہے جس کا دماغ خراب ہوتا ہے یعنی دماغ کام نہیں کرتا، اور ایک صحیح آدمی ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر جن بیٹھتا ہے، وہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے لیکن وہ جن جو بڑے ظالم جن ہوتے ہیں اور تگڑے جن ہوتے ہیں اور ان کو یعنی نالیوں میں پھینکتے ہیں، آگ میں پھینکتے ہیں، دیواروں سے ٹکرے لگوا دیتے ہیں اور یعنی بالکل دماغ خراب کیا ہوتا ہے، سر کے بال اور کپڑے ایسے پٹے ہوئے ہوتے ہیں، سر کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح لیونوں سے بھی
یعنی زیادہ وہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مثال اللہ پاک نے جو یہاں یخبستہ کمروں میں، ایئر کنڈیشن ہالوں میں اور ایئر کنڈیشن بینکوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آخرت میں پھر ایسے اٹھیں گے، کیونکہ سود جو ہے ایک تو اس میں غریبوں کا بہت زیادہ نقصان ہے اور قوم کا بھی بہت زیادہ نقصان ہے۔ ایز اے قوم یعنی اس کو سود کرنا، ظاہراً تو جو سود پہ پیسے دیتا ہے اس کو تو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے کہ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیسوں میں بڑھوتری ہو گئی 10%، 10% میں نے لے لیا، 1 لاکھ کے اوپر مجھے 10,000 روپے مل گئے، لہٰذا وہ تو سمجھتا ہے کہ میرے پیسے بڑھ گئے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم نے ظلم کیا ہے، کیونکہ اس کے بہت یعنی نتائج ایز اے قوم جو ہے نا وہ خراب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں یعنی سستی آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ بس بینکوں میں رکھ دیتے ہیں یا سود پر لوگوں کو دیتے رہتے ہیں اور کام کاج کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس سے یعنی کام کاج بڑھتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب اگر اسی پیسوں سے لوگ کارخانے وغیرہ بناتے ہیں یا کوئی اور کام شروع کرتے ہیں تو ان میں بھی کوئی برکت نہیں ہوتی، بلکہ ان کارخانوں والے بھی جو ہے نا مزدوروں کا استحصال کرتے ہیں، لوگوں کا بھی استحصال کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے مثال کے طور پر، تو اس کو بینک سے 10 لاکھ روپے مل جاتا ہے، تو وہ قوم کا پیسہ اس کے پاس 11 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اگر کوئی حق حلال کی روزی کمانا چاہتا ہے تو اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور وہ اپنی مارکیٹ میں لگا دیتا ہے، تو یہ مارکیٹ میں جو 1 لاکھ روپے لگا دیتا ہے، تو دوسری طرف اس نے 1 لاکھ پر 10 لاکھ سود سے پیسے لیے، اس نے یعنی سرمایہ بڑھایا، تو اس نے مارکیٹ سے یعنی زیادہ چیزیں خرید کر تو سب مارکیٹ کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور پھر وہ جو 1 لاکھ والا، 50,000 والا، 10,000 والا، وہ بیچارے بیٹھ جاتے ہیں، نقصان کر جاتے ہیں۔ اگر وہ دیکھ لیتا ہے کہ یار یہ تو اب بازار میں بہت زیادہ یعنی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، تو وہ ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے، مال کو بند کر لیتا ہے۔ 11 لاکھ کیونکہ ان کے پاس 11 لاکھ کی مالیت ہے، تو وہ زیادہ چیزوں کو بند کر دیتے ہیں اور شارٹیج پیدا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس شارٹیج سے یہ فائدہ اٹھا لیتا ہے کہ پھر وہ اس کو مارکیٹ میں لا کے تو مہنگا داموں بیچ دیتا ہے، اور قوم کو اس کا کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ ان کو مہنگائی مل جاتی ہے اور ان کو بے روزگاری مل جاتی ہے۔ کچھ لوگ دیوالیہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خرید ہی نہیں سکتے ہیں۔ پھر یعنی اگلی مرتبہ انہوں نے تو اپنے مال جن پہ 1 لاکھ کا جس کے پاس سرمایہ تھا، اس نے وہ پیسے ان پیسوں میں 1 لاکھ کا سودا لیا تھا اور 1 لاکھ میں بیچ دیا، جبکہ مہنگا ہو گیا، دگنا اور تگنا ہو گیا، تو اس کے بیچارے اس پر 1 لاکھ پہ کچھ بھی نہیں پھر آ سکتا، لہٰذا وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ 50,000 والا اور 10,000 والا تو بیچارہ وہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اسی طرح یہ سرمایہ دارانہ نظام میں یعنی وہ پیسوں پر قبضہ کرتے ہیں، اور دوسری اللہ کی یعنی ان میں جو برکت ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اگر ہم خوشحال کہیں کہ یہ تو ایئر کنڈیشن حالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کے بدن خوشحال نظر آتے ہیں، منہ چہرے میں خون نظر آتا ہے، اچھے بلے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ہے اور اس میں بیماری بڑھ گئی اور اس میں سوجن آ گیا، تو اس کو کون لوگ آدمی یعنی اس کو اچھا یعنی صحت یاب سمجھتا ہے؟ اس کے بدن میں تو بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ سوج گیا ہے بیچارہ، اور وہ اب کام کاج کا ہی نہیں ہے، پیٹ اتنا پھول گیا ہے، بدن اتنا سوج گیا ہے کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ ساری بیماریاں ہیں، لیکن ظاہراً اس کی شکل بہت اچھی لگتی ہے اور وہ سہولت میں بھی لگتا ہے، تو اس کو نہ دیکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کو بھی دیکھے، دنیاوی چیزوں کو بھی بعض اوقات نہ دیکھے۔ ذالک بانہم، تو یہ کہتے تھے کہ یار یہ بھی تو کاروبار ہے،
جس طرح کہ وہ کاروباری لوگ 1 لاکھ کی چیز لاتے ہیں اور 1,20,000 1,15,000 1,10,000 پر بیچ دیتے ہیں، تو یہ کاروبار کی طرح نہیں ہے، کیونکہ کاروبار میں اور سود میں یہ فرق ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کاروبار کرتا ہے، 1 لاکھ روپے کی چیزیں لاتا ہے، لہٰذا وہ بیچ دیتا ہے، تو اس میں رسک بھی انوالو ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سے کتنے کارخانے چلتے ہیں، یعنی وہ چیزیں لا کر پھر ان کے ساتھ وہ کرایہ دیتا ہے، یعنی ٹرانسپورٹ بھی اس میں آ جاتا ہے، پھر اس میں کلی وغیرہ جو اس میں ڈالتے ہیں گاڑی وغیرہ میں وہ بھی کام پہ لگ جاتے ہیں، پھر یہ لے آ کر ادھر کرایہ پر کوئی دکان لیتا ہے، اس میں اس کا کرایہ بھی نکلتا ہے، بجلی کا بھی، یعنی یہ سارا ایک نظام چلتا ہوتا ہے۔ لیکن سود سے بس اس نے پیسے دے دیے اور 1 سال کے بعد اس کو 1,10,000 روپے مل گئے اور جیب میں ڈال دیے، نہ اس نے کام کیا، نہ کوئی کاج کیا، اور نہ یعنی معیشت کا کوئی پہیہ اس سے نہیں چلا۔ لہٰذا اگر سب لوگوں کے پاس یعنی پیسہ ہے تو وہ کاروبار کرے، تو اتنی یعنی کاروبار میں یعنی یہ بڑھ جائے گا، کاروبار اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی اور چیزوں کی فراوانی ہو جائے گی، مہنگائیاں ختم ہو جائے گی اور ناجائز منافع خوری بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یعنی اجارہ داری قائم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے تو پھر ایسا ہوگا۔ اگر مسلمان ہو کر بھی ہم عمل نہ کریں تو پھر کیسے اس طرح ہمارا کلمے اور ہماری ایمان کا اور اسلام کے دعوے کا کیا ہے کہ جو ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی مطلب آدمی اپنے مماثلت کر لیتا ہے، لہٰذا پھر وہ ان میں اور ہم میں کیا فرق رہتا ہے؟ لہٰذا اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اعلان کہ اللہ نے حلال کیا ہے سوداگری کو اور حرام کیا ہے سود کو، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو دونوں ایک چیز ہے، ایک چیز نہیں ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ جس طرح میں نے ایک مثال دی، یعنی کہ اس میں بہت زیادہ کاروبار پھلتا پھولتا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ، اب جو لوگ سود پہ پیسے دیتے ہیں یا لیتے ہیں، فمن جاءہ موعظۃ، پھر جس کو پہنچی نصیحت من ربی، اپنے رب کی طرف سے، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ پاک نے پھر بھی اس کو رخصت دے دی کہ اگر اب بھی اس کو پتہ چل گیا کہ یہ سود اللہ کی طرف سے حرام ہے، لہٰذا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لہٰذا بس اس کے بعد میں نہیں کروں گا، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اور وہ پچھلی جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے کہ اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے یا ایسے اس نے یعنی لوگوں کے سامنے اس طرح کہا ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی پھر سود لے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے۔ اعلان کہ دوزخ صرف اور صرف کفار کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن ان کے لیے بھی دوزخ کی بشارت دی گئی۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اور کسی فرقے کے لیے خالدون کا لفظ 1-2 اور ظالموں وغیرہ کے لیے بھی آیا ہے، لیکن ان کے لیے بھی خاص طور پر آیا ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یعنی بہت زیادہ عرصہ رہیں گے، یعنی لاکھوں اور کروڑوں سال۔ تو ہماری یہ زندگی کتنی ہے؟ یعنی 60-70، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اور 100 سال والا آدمی تو بیچارہ کام کاج اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ بیچارہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ 60-70-80 سال کی زندگی کے لیے ہم اتنے پاپڑ بیلے کہ وہ لاکھوں اور کروڑوں زندگی ہم جہنم میں رہیں، تو یہ کیسے سودا ہے؟ پھر یہ تو گاٹے کا سودا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گناہگار سے۔ اس میں اللہ پاک نے صریح فرما دیا کہ اللہ سود کے پیسوں کو گھٹاتا ہے اور صدقات کے پیسوں کو بڑھاتا ہے، یعنی اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تھوڑے پیسوں میں ان کا بہت کام ہوگا، بیماریاں کم آئیں گی اور آفات و بلیات نہیں آئیں گی،
یعنی بارشیں وقت پر ہوگی، ٹڈی دل نہیں ہوگا اور کرونا نہیں ہوگا، ان کے فیملی میں یہ چیزیں نہیں ہوگی، اور جو سود والے لوگ ہوں گے ان کے اوپر یہ سب عذاب آئیں گے، قحط سالی آئے گی، ٹڈی دل بھی آئے گی، کرونا بھی آئے گا، اور جتنے بھی یعنی بیماریاں ہیں، ایسی بیماریاں کہ وہ کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اب کرونا کا کسی نے نام سنا تھا یہ پہلے؟ اب یہ دیکھیں کیسے لوگوں کو اللہ پاک نے مبہوث کر دیا، اپنے گھروں تک محدود کر دیا، بلکہ اپنے قبروں تک محدود کر دیا۔ اتنی یعنی ایک وائرس ہے جو نظر بھی نہیں آتا، لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرتوں سے کیسے کر دیا۔ لہٰذا اللہ پاک بڑی قدرتوں والے ہیں، لہٰذا ان کے عذاب سے بچنے کے لیے یعنی توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ کا جب نصیحت پہنچ جائے تو اس پہ عمل کر کے اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔